یونی کے لیے تیار وہ ناشتے کی ٹیبل پر مریم کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ آئیں تو وفا نے بھی کھانا شروع کیا۔ مریم نے ایک نظر اس پر ڈالی، خود بھی خاموشی سے ناشتہ کرنا شروع کر دیا۔ اس نے عجلت میں درد پہ درد کین والے حلق میں ڈالے۔ آج یونی میں اس کا ٹیسٹ تھا، جس کے لیے اسے اپنی کلاس فیلو سے کچھ ضروری ڈسکشن کرنی تھی۔ جب تک وہ سر جھکا کر مگن انداز میں کھاتی رہی، مریم بھی خاموش رہی، مگر جیسے ہی اس نے سر اٹھا کر خدا حافظ بولا اور مریم کی نگاہ اس کی طرف اٹھی، غصے کی شدید لہریں اس کے دماغ میں ابھرنے لگی۔ کیا کرنے جا رہی ہو یونی؟ بھونے سکیر کر تیز نظروں سے وہ وفا کو گھورنے لگی۔ آج میرا ٹیسٹ ہے، سپاٹ انداز میں جواب دیا گیا، مگر تمہاری تیاری سے تو ایسا نہیں لگ رہا۔ وہ اس کی آنکھوں کی طرف غور سے دیکھ کر طنز کرنے لگی۔ پہلے تو اسے اپنی ماں کا یہ طنز سمجھ نہ آیا، مگر جب سمجھ آیا تو نفی میں سر ہلا کے رہ گئی۔ رات دیر تک پڑھائی کرتی رہی تھی، آنکھوں میں تکلیف ہو رہی تھی، اس لیے کاجل ڈالا تھا۔ ایک آنکھ میں صرف کاجل ڈالنے کی صفائی دیتے اس کا دل کرا رہا تھا۔ جاؤ جا کر اسے ابھی صاف کرو، میں تمہارے لیے ڈراپس بھجواتی ہوں، اسے آنکھوں میں ڈال کر چلی جانا۔ اپنا کھانا چھوڑ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وفا نے ایک افسوس بھری نظر اپنی ماں کی پشت پر ڈالی اور خود بھی آنکھوں سے کاجل صاف کرنے کی غرض سے اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ وفا نے ایک افسوس بھری نظر اپنی ماں کی پشت پر ڈالی۔ یہ روشن ویلا کا منظر تھا، 8 کنار پر مشتمل، شیشے کی طرح چمکتا روشن ویلا کسی خوبصورت پیلس سے کم نہ تھا۔ ویسے تو یہاں 3 فیملیز ایک ساتھ قیام پذیر تھی، مگر یہاں کے مکینوں کے طرز زندگی کچھ الگ سی تھی۔ کسی کو کسی سے کوئی مطلب نہ تھا، گھر میں صرف نوکروں کے دم سے چہل پہل تھی، ورنہ روشن ویلا کے مکین دعوت، سیاسی پارٹیوں یا کسی گرینڈ فنکشن میں پائے جاتے تھے۔ باقی کا وقت جو روشن ویلا حصے میں آتا تھا، اس وقت میں سبھی لوگ اپنے اپنے کمروں میں سکون کرتے تھے۔ وہاب رائے زادہ کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، فرقان رائے زادہ اور عدنان رائے زادہ، ان کے 2 بیٹے، جبکہ دایانین رائے زادہ کو ان کی بیٹی ہونے کا شرف حاصل۔ فاطمہ سے شادی کے بعد فرقان رائے زادہ کے ہاں ایک ہی بیٹا تھا، التماس رائے زادہ، جو کہ خاندان کے سب سے بڑے بیٹے کے عہد پر فائز تھے۔ اس کے بعد عدنان رائے زادہ کو خدا نے ایک بیٹا ارشد اور 2 بیٹیاں مائرہ اور مائزہ سے نوازا تھا، جو کہ بھی پڑھ رہے تھے۔ وہاب رائے زادہ نے اپنی بیٹی دایانین رائے زادہ کی شادی خاندان میں ہی آصف رائے زادہ سے کرا دی تھی۔ دایانین کی ہٹ درمی طبیعت کی وجہ سے یہ شادی 2 سال بھی نہ چل سکی اور دایانین رائے زادہ شوہر سے طلاق لے کر اپنے بیٹے ہادی رائے زادہ کے ہمراہ واپس روشن ویلا آ بسے۔ فاطمہ نے دروازے پر دستک دی۔ آج ہے مما، نہ جانے کیسے وہ دستک سے ہی پہچان جاتا تھا کہ ماں آئی ہے۔ پر شفقت مسکراہٹ چہرے پر سجائے وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ ایک نظر بیڈ پر پڑے اپنے ہوبرو بیٹے کی طرف دیکھا، جو بلیک ٹی شرٹ اور ڈھیلے ڈالے پجامے میں گود میں لیپ ٹاپ رکھے کی بورڈ پر انگلیاں پھرتی سے چلا رہا تھا۔ قدرتی مضبوط بازو شرٹ سے صاف چلک رہے تھے، گھنے کالے بال کشادہ پیشانی پر بکھرے تھے، سختی سے ببرے لب، ماتھے پر پھیلی تیوریاں، اسکرین پر ساکت جمی گہری کالی آنکھیں اس بات کا ثبوت دے رہی تھی کہ وہ اس وقت کسی پریشانی کا شکار ہے۔ اگلے ہی لمحے لیپ ٹاپ بند کر کے ایک طرف رکھا اور ہمیشہ کی طرح چہرے پر نرم سی مسکراہٹ سے جا کر اپنی ماں کی طرف متوجہ۔ جی ماں، کچھ کام ہے؟ بہت کام تو بہت ضروری ہے، مگر تم بتاؤ کیا فری ہو؟ جی ماں، آپ کے لیے میں ہر وقت فری ہوں۔ ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنے ساتھ بیڈ پر بٹھا کر اس نے ان کے دونوں ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھ میں لیا۔ کیسا رہا آج یونی کا فنکشن؟ بہت ساری لڑکیاں ہوں گی نا وہاں پر، تمہیں کوئی پسند آئی؟ وہ اشتیاق سے گویا ہوئی۔ وہ تو گہری مسکراہٹ کے ساتھ ساتھ جھکا گیا۔ ماں، آپ بھی نا، ایسے لڑکیاں پسند نہیں کی جاتی۔ ان کا ہاتھ دبا کر وہ انہیں سمجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ تو پھر کیسے پسند کی جاتی ہیں؟ مجھے بھی بتا دو۔ اپنی بڑھتی عمر، میرے اور اپنے ابا کے ارمانوں کا کچھ تو خیال کرو۔ ان کا محبت بھرا انداز اسے سوچ میں ڈال گیا۔ آپ کو کیسی بہو چاہیے؟ بیٹا، مجھے بہو سے زیادہ تمہارے لیے ایک مخلص بیوی چاہیے۔ اب میں نے باقی سب سانسوں کی طرح اس سے جھاڑو پوچھا تو کروانا نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ نے ہمیں ہر نعمت سے نواز رکھا ہے، اور اپنی پسند سے زیادہ میں یہ چاہتی ہوں کہ لڑکی تمہارے پسند کی ہو۔ کیوں نہ کہ زندگی بھی تو تمہیں نے گزارنی ہے۔ اچھا تو پھر آپ لڑکی دیکھ آئیں۔ اس نے جیسے ہی اپنی ماں کے سر پر دھماکہ کیا تھا، تبھی کچھ پل کے لیے فاطمہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ وہ حیران ہوئی۔ بالکل بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ ہاتھ بڑھا کر اپنی ماں کا گال کھینچا تاکہ وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئیں۔
کون ہے وہ؟ رہتی ہے؟ کیسی نظر آتی ہے؟ کچھ تو بتاؤ۔ ان کا اتاولا پن التماس کو کھلکھلانے پر مجبور کر گیا۔ ماں ایسا کچھ نہیں ہے، میں بس چاہتا ہوں کہ وہ کچھ توقف کے لیے رک کر اپنی ماں کو دیکھنے لگا جو اس کے ایک ایک لفظ کو بڑے غور سے سن رہی تھی۔ کیا آج سے 5 سال پہلے آپ کے اور آپ کے دوست کے درمیان جو گفتگو ہوئی، آپ اس پر دوبارہ نظر ثانی کریں۔ التماس کی بات انہیں حیران و پریشان کر دیا۔ مگر بیٹا وہ بات تو 5 سال پہلے کی تھی اور اس وقت ہنسی مذاق چل رہا تھا۔ کیا پتہ انہوں نے وہ بات مذاق میں بول دی۔ فاطمہ نے اپنی کشمکش اس کے سامنے رکھی۔ فاطمہ نے اپنی کشمکش اس کو دوبارہ سے بتائی۔ نو ماما پلیز، میری خاطر آپ ایک بار ان سے بات کر کے دیکھیں۔ التماس کا پر امید چہرہ دیکھ کر وہ خاموش ہو گیا۔ ہر ان کے اکلوتے بیٹے کی خواہش کا سوال تھا، بھلا وہ کیسے منع کر سکتی تھی؟ اپنی طرف سے اسے اس معاملے پر غور کرنے کا بول کر وہ وہاں سے چل دی۔ وہ دیکھو، پیسوں والی بکارن آ گئی۔ جیسے وہ اپنی کلاس میں جانے کے لیے سیڑھیاں چڑھنے لگی، وہاں بیٹھا لڑکیوں کے ایک گروپ روز کی طرح اس کا مذاق اڑانے لگا۔ اچھا سنو وفا، سنو تو۔ وہ ان سب کو اگنور کر کے آگے بڑھنے لگی جب ان میں سے ایک لڑکی تیزی سے اٹھ کر اس کے سامنے آئی۔ دیکھو وفا، ہم سب تمہارے دشمن نہیں ہیں، بلکہ تمہارے دوست ہیں۔ اگر تمہیں کسی کی مدد کی ضرورت ہے تو بلا جھجک ہم سے بول سکتی ہو، لیکن دل سے بول رہی ہوں یار، تمہیں اس حال میں دیکھ کر بہت برا محسوس ہوتا ہے۔ وفا کا سر تپاؤں جائزہ لے کر اس نے نفی میں سر ہلایا، جبکہ اس کے اس انداز پر وفا نے نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ اس لڑکی کے باقی دوست بھی اٹھ کر ان دونوں کے پاس آ گئے۔ تم یہ بکارن والا چولا پہننا چھوڑ دو۔ ایک بار پھر اس نے وفا کے کھلے کھلے کپڑوں پر چوٹ کی، جہاں باقی سب کی دبی دبی ہنسی چھوٹ گئی۔ وہیں وفا نے خاموشی سے سر جھکا کر وہاں سے گزر جانا ہی مناسب سمجھا۔ وہ ان سب کے منہ نہیں لگنا چاہتی تھی، کیوں نہ کہ یہ سب اس کی مما کی دوستوں کی بیٹیاں اور بیٹے تھے۔ سنو وفا، میرے پاس بہت سے ایسے کپڑے پڑے ہیں جو شاید تمہیں فٹ آ جائے، میں انہیں پہن پہن کر بور ہو چکی ہوں۔ تم اگر میری اترن پہنو گی تو کم سے کم بکارن سے زیادہ اچھی لگو گی۔ لفظ اترن پر اس کا دل کٹ کے رہ گیا، جبکہ باقی سب کا کہکا بلندہ ہوا جو اس کے کانوں میں کسی نشتر کی طرح چبھ گیا۔ یونی میں روز کی طرح تزیل ہونے پر آج بھی واپسی پر اس کے سر میں شدید درد اٹھ گیا تھا۔ سر چکرا رہا تھا اور آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ڈائننگ روم میں رکھے صوفے پر ڈھیر سی ہوگی۔ ماسی، نوکرانی ایک گلاس پانی لا دیں پلیز۔ گلابی چہرے میں کھلی معمول سے زیادہ سرخیاں تپے ستے چہرے پر پھیلائے قرب اس کے اندر کی توڑ پھوڑ کا پتہ بتا رہا تھا۔ حد سے زیادہ کھلی فراق اور بسیدہ سی چپل، بادامی رنگ کی پرانی چادر میں وہ کہیں سے بھی مریم خان کی بیٹی نہیں لگ رہی تھی۔ وہاں سے گزرتی 2 آنکھوں نے اس منظر کو بڑے غور سے دیکھا اور وہاں سے ہٹ گئی۔ بی بی جی پانی۔ سلمیٰ نے اسے پانی لا کر دیا۔ نکاحت سے بامشکل اٹھ کر چند سانسوں میں پانی پیا اور بیگ اٹھا کر بے دلی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اپنی ماں کے کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس نے ان کی ہنسی کی آواز سنی۔ اسی کے ساتھ کسی اور عورت کی بھی آواز ان کے کمرے سے آ رہی تھی، جس سے اس کی ماں اس طرح بات کر رہی تھی جیسے مریم خان نہ جانے کس قدر خوش مزاج عورت ہو، لیکن نہ جانے کتنا وقت گزر گیا تھا انہوں نے اپنی بیٹی کی طرف مسکرا کر دیکھنے کی بھی غلطی نہ کی تھی۔ یہ لو مٹھائی کھاؤ۔ فاطمہ نے رسگلہ التماس کی طرف بڑھایا۔ بس بس ماں، کیا ہو گیا؟ اتنی خوشی کس بات کی؟ پورا رسگلہ کھا کر وہ اپنی ماں کے خوشی سے ٹمٹماتے چہرے کی طرف حیرت سے دیکھنے لگا۔ تمہارے بولنے پر آج میں اپنی دوست کی طرف گئی تھی اور ان سے تمہارے رشتے کی بات بھی کی، پھر وہ تجسس سے گویا ہوا۔ دل کی دھڑکنیں جیسے کچھ پل کے لیے تھم سی گئی ہو۔ پھر کیا تھا؟ انہوں نے بولا کہ التماس رائے زادہ کو اپنا داماد بنانا ان کی خوش قسمتی ہوگی۔ سینے میں رکا سانس اس خبر پر بحال ہوا۔ ابھی یہ باؤل تم رکھو، میں باقی سب کی بھی اس معاملے میں رائے لے لوں۔ ان کے ایکسائٹمنٹ پر وہ مسکرا کر رہ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس کی ماں جا کر اس رشتے میں اس کی مرضی کا بتائے گی تو کوئی بھی اس رشتے سے انکار نہیں کرے گا۔ تبھی وہ پرسکون ہو کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ آج تم یونی نہیں جاؤ گی۔ ناشتے کی ٹیبل مریم نے اس پر حکم صادر کر ڈالا، جس پر وفا نے بس ایک نظر ان کی طرف دیکھا اور دوبارہ اپنی پلیٹ پر جھکی۔
انکار کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیوں نہ کہ ہونا وہی تھا جو انہوں نے بول دیا تھا۔ کچھ دیر میں سلمیٰ کے ہاتھ ہوں تمہارے لیے سوٹ بھجواؤں گی، پہن کر تیار ہو جانا۔ دوپہر تک میرے کچھ خاص گیسٹ آئیں گے، ان کے سامنے اچھے سے مسکرا کر پیش آنا۔ دوپہر تک میرے کچھ خاص مہمان آنے ہیں، سمجھ آ گئی تمہیں؟ آج شاید پہلی بار وہ اس سے نرم لہجے میں ہدایت دے رہی تھی، مگر وفاق کے دماغ میں خطرے کی کی گھنٹی ایک ساتھ بجنے لگی۔ آخر ایسا کون سا گیسٹ تھے جن کے سامنے اسے جانا تھا؟ ورنہ آج تک اس گھر کا جیسے ایک قانون بن گیا تھا کہ یہاں کوئی بھی آئے یا جائے مگر وفا کسی کے سامنے نہیں آئے گی۔ مہرون رنگ کے پاؤں کو چھوتی فراق، جس پر زرکون کے چھوٹے چھوٹے موتیوں اور ستاروں سے ہلکی پھلکی کشیدہ کاری کی گئی تھی، چوڑی دار پاجامہ اور بڑا سا دوپٹہ جس کے کنارے پر سنہرے رنگ کی خوبصورت کڑھائی سے بارڈر لگا دیا گیا تھا۔ ایک پل کے لیے اپنے لیے مریم کے منتخب کیے ہوئے ڈریس پر اسے حیرت ہوئی۔ آج تک جس ماں نے اسے شوخ رنگ دیکھنے کے لیے بھی نہیں دیا تھا، کسی کام دار سوٹ کا تو شاید اس کی زندگی میں نام و نشان بھی نہ تھا، آج اسی ماں نے اس کے لیے مہرون رنگ کا انتخاب کیا تھا۔ اس کڑھائی کو دیکھ کر تو وہ حیران ہی رہ گئی تھی۔ چند پل ان مصنوعی پھولوں کو چھو کر محسوس کرتے ہی گزر گئے، لیکن جب نظر مہرون رنگ کے سنہری زری سے سجے نفیس جیولری پر گئی تب وہ مزید حیرت زد ہوگی۔ بی بی جی، بیگم صاحبہ بول رہی ہیں کہ آپ تیار ہو کر نیچے آ جائیں۔ سلمیٰ کی آواز پر وہ یکدم چونکی۔ ٹھیک ہے، آپ چلے، میں آتی ہوں 5 منٹ میں۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر چینجنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد جب وہ فراق زیب تن کر کے آئینے کے سامنے آئی تو چند پلوں کے لیے اپنا آپ پہچاننا مشکل ہو گیا۔ اپنے ہی عکس سے نظریں چرا کر ایک نظر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے سامان پر نظریں دوڑائی، جہاں لوشن، ہیئر برش، کاجل، لپ بام کے سوا تیار ہونے کے لیے کوئی سامان میسر نہ تھا۔ صرف ایک کاجل تھا جسے اس نے ضرورتاً آنکھوں میں سجا کر غلطی کر دی تھی، مگر فی الوقت تو اس کی ماں نے خود تیار ہونے کا بولا تھا، اس لیے بالوں میں برش کے بعد اس نے کاجل کی ایک ایک دھار سے دوبارہ اپنی آنکھیں سجا لی۔ لپسٹک کے نام پر سردیوں کے دنوں کی بچی کچی گلابی رنگ کی لپ بام ہونٹوں پر لگائی اور دوپٹے کو اچھی طریقے سے سر پر سیٹ کیا، اور خوبصورت پیروں میں نئی لائیگی ہیل ڈال کر اس نے اپنا آپ نیا نیا اور خوبصورت سا لگ رہا تھا۔ خاموشی سے وہ آہستہ سے چلتی ڈائننگ روم میں چلی، جہاں نہ جانے کون سے مہمان نئے آئے بیٹھے تھے۔ ان سب کو تو شاید اس نے زندگی میں کبھی دیکھا نہ تھا۔ ان سب کو ہستی سے سلام کر کے بنا کسی کی طرف دیکھے وہ خاموشی سے اپنی ماں کے صوفے پر ان سے تھوڑا ہٹ کر فاصلے پر بیٹھی تھی۔ واو، بیوٹیفل! یہ نہ جانے کس کی پیش گوئی تھی، میرے التماس کی ہونے والی دلہن لاکھوں میں ایک ہوگی۔ دوسری آواز ابھری۔ مریم سب کی سرگوشیوں پر صرف مسکرا کر اکتفا کر رہی تھی، جبکہ التماس کے نام پر وفا کو حیرت ہوئی۔ پر ممی، کل جب ہم لوگ یہاں آئے تھے تب ان کی ڈریسنگ بہت عجیب و غریب تھی۔ یہ عادی رائے زادہ تھا جو کل بھی فاطمہ کے ساتھ یہاں آیا تھا۔ ارے چھوڑو بیٹا، اب ہر کوئی رائے زادہ نہیں ہوتا کہ ہر وقت ویل ڈریسڈ رہے۔ یہ دانین رائے زادہ تھی جسے وفا کچھ خاص پسند نہ آئی تھی، یا پھر وہ التماس کی شادی کسی ہائی سوسائٹی میں کرنا چاہتی تھی، مگر رائے زادہ نام پر وفا کے سر پر جیسے آسمان آ گرا۔ اوہو مما، آپ ان سب کو چھوڑیں، میں ویسے ہی بول رہا تھا، اور ڈریسنگ سے بھلا کیا فرق پڑتا ہے، ہمیں تو بس سماس بھائی کی ہونے والی دلہن سے مطلب ہے۔ بالکل صحیح کہا آدی، اور مجھے اپنے بیٹے کے لیے یہ لڑکی بہت پسند آئی ہے۔ دانین کو فاطمہ کا یہ جتانا انداز بالکل پسند نہ آیا تھا۔ محمل میں ٹاٹ کا پیوند۔ دانین تو ہمیشہ سے ہی کڑوی زبان والی منہ پھٹ رہی تھی، پھر بھلا کیسے باز آ جاتی۔ ارے پپو، آپ ہوم ہاں بول رہی ہیں، ہماری ہونے والی بھابھی سچ میں بہت خوبصورت ہے۔ یہ اشیاء تھا جو اسے ساری گفتگو میں پہلی بار بولا تھا۔ وہ لوگ اور بھی نہ جانے کیا کیا بحث کر رہے تھے۔ مریم ان سبھی سے
خوش دلی کا مظاہرہ کر رہی تھی، مگر اس کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ تبھی مریم کا ایک اشارہ ملنے پر وہ خاموشی سے اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ کمرے میں آ کر اس نے تکیے کے نیچے چھپایا سا چھوٹا سا اسمارٹ فون نکالا۔ کانپتے ہاتھ تیزی سے ایک محسوس نمبر ملانے لگے۔ پہلی بیل پر ہی دوسری طرف سے کال ریسیو کر لی گئی۔ یہ تم نے کیا کیا؟ نیچے سب میری التماس رائے زادہ سے شادی کروانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور تم میری بربادی میں پیش ہو۔ روحان سی ہوئی، میں کیا کروں یار، میں بے بس ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں ہم دونوں کی شادی کے لیے گھر والوں کو راضی کرتا، نہ جانے کیسے التماس بھائی نے تم سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کر دی، مگر میں سمجھ نہیں پا رہا آخر انہیں تمہارے بارے میں پتہ کیسے چلا۔ دوسری طرف سے پریشانی بھری آواز ابھری، تو کیا تم منع نہیں کر سکے، یا پھر تمہارا پیار اس قدر کمزور ہے کہ وہ التماس رائے زادہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا؟ ایسی بات نہیں ہے وفا، نہ جانے کیسے التماس بھائی نے تم سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کر دی ہے۔ دوسری مگر التماس بھائی کی خواہش کو کوئی منع بھی کرنے کا سوچ نہیں سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میرے پیار کو صرف اپنے بھائی کے لیے ٹھکرا رہے ہو؟ نہیں، بالکل نہیں۔ لیکن اگر میں تمہارے اور اپنے بارے میں اپنے گھر والوں سے بات کروں تو کوئی بھی اس رشتے کے لیے رضامند نہ ہوگا۔ ایسے بس ایک ہی کام ہو سکتا ہے۔ کون سا کام؟ اگر تم خود اپنی ماں کو التماس کے لیے منع کر دو اور میرے لیے اپنی ماں سے بات کرو تو میں بھی خود یہاں ہم دونوں کے لیے بات کر سکتا ہوں، مگر تم اپنی اس خرانٹار ماں کے آگے اپنی دفاع کر پاؤ گی؟ سامنے والے کے لہجے میں طنز نہیں، افسوس تھا، جسے سمجھ کر وہ خاموش ہوگی۔ بنا کچھ بولے کال بند کر کے وہ وہیں پر ڈھیر سی ہو گئی۔ واقعی یہ ایک تلخ حقیقت تھی کہ وہ اپنے حق کے لیے دفاع بھی نہیں کر سکتے تھے، مگر اس بار بات اس کی پوری زندگی کی تھی۔ سو کہیں نہ کہیں سے ہمت جمع کر کسی یہ کرنا ہوگا۔ دل میں پختہ ارادہ کر کے وہ اپنی ماں کا مہمانوں سے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ آپ سب اپنی اپنی رائے دیجیے گا، یہ کون ہو سکتا ہے؟ کیا وفا منع کر پائے گی شادی کے لیے؟ کیا مریم اس کی بات مان جائے گی؟ پلیز اگر آپ کو ناول اچھا لگ رہا ہے تو اس کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔